أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 6 تا 8 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس ہے: وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. اور سرداران قریش یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو ڈٹے رہو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، اور صبر کے ساتھ جو ہے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یہ بات تو کسی اور غرض کے لیے کی جا رہی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قریش مکہ کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے اپنے مطالبات رکھے، آپ نے ان کے مطالبات کو رد کر دیا. تو پھر وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ نمشو وصبروا علی آلہتکم، چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو. یہ بات تو کسی اور مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک من گھڑت بات. اانزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا، اور سرداران قریش موجود نہیں تھے جن پر یہ ذکر نازل کیا جاتا. ایک اور مقام پر قرآن کا ارشاد ہے، کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن جو ہے دو بستیوں کے کسی بڑے انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ تو اللہ کی ڈسکریشن ہے کہ جس کو چاہے اپنا نبی بنا دے، رسول بنا دے. بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر یہ شک کر رہے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں لیا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ العزیز جو داتا ہے، الوہاب جو عطا کرنے والا ہے، غالب ہے، کیا اس کے خزانے ہیں ان کے پاس؟ العزیز الوہاب، غالب اور عطا کرنے والے ہستی کے خزانے ان کے پاس ہیں. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اگر ہے فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیں گے. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو ایک جتھوں میں سے چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. یہ ایک ایسی پیشین گوئی کی جا رہی ہے جس کا تصور بھی نہیں اس وقت نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کسب پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے. آپ کو جادوگر کہا جا رہا تھا، اہل ایمان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، بڑے بڑے لشکروں میں سے اس کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے بلکہ الٹا معافی کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ بتا ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، یہ سب بڑی قوت والی قومیں تھیں، یہ جھٹلا چکی ہیں.
تو ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی، فحق عقاب، پھر میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ قریش مکہ بھی اگر اسی طرح تکذیب پر ڈٹے رہے وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اللہ سے دعا کرنا ہمیں اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔